گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پاکستان دے آن والی خواتین بے وطن زندگی گزار رہی ہیں۔ کشمیریاں دے شادی کرنے والی خواتین مودی انتظامیہ کا ناروا سلوک کی وجہ دے جموں کشمیر میں انتہائی مشکل حالات کو سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ 2010 میں مقبوضہ کشمیر کا اس وقت کا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اورنگی باز آبادکاری پالیسی کے تحت اپنا بچوں سمیت مقبوضہ کشمیر چلی گئی تھی۔ انہوں نے اس وقت شہریت اور دوجا سہولیات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، مگر بعد میں انہوں نے نہ تو شہریت دیتی گئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد انہوں نے پاکستان آن کے واسطے سفری دستاویزات دیتی گئی ہیں۔ کشمیری دی شادی کرنے والی تقریباً 350 پاکستانی خواتین مقبوضہ کشمیر میں پھنسی ہوئی ہیں۔ سفری دستاویزات نہ ہونے کی وجہ دے وہ اپنا والدین دے پاکستان ملن کے واسطے نہیں آ سکتی۔ بھارتی حکومت کا نام نہاد آبادکاری کی پالیسی ان پاکستانی خواتین کے واسطے دھوکہ ثابت ہوئی۔ وہ اس دن نہ اپنے واسطے بربادی کو دن تصور کر رہی ہیں جب انہوں نے بھارتی حکومت کی دھوکہ دہی کو شکار ہو گئے کشمیر میں قدم رکھے تھا۔ کشمیری دی شادی کرنے والی یہ پاکستانی خواتین پاکستان مڑن کے واسطے باقاعدگی دے سری نگر میں احتجاج کر رہی ہیں۔ گزرے دن ایوان صحافت سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتا ہوا سابقہ مجاہدین کی بیویاں نے حالیہ ادھر پورا جعلی مقابلہ کو حوالہ دیتا ہوا کیا کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال نہ دیکھتا ہوا وہ مجھ زیادہ خوف کو شکار ہیں اور شناخت نہ ہونے کی وجہ دے ان کے نال کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا تو انہوں نے شہریت دیتی جائے یا پھر سفری دستاویزات دیتی جائیں تاکہ وہ پاکستان جا سکیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پھنسی پاکستانی خواتین سخت نفسیاتی دباؤ کو شکار ہیں اور ان خواتین کی حالت اظہار انسانی ضمیر کے واسطے بہت بڑا سوال ہے۔ ان خواتین کا مسائل نہ فوری طور حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں نہ چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں پھنسی سابق مجاہدین کی ان بے شناخت پاکستانی بیویوں کے واسطے آواز چاہیں۔